مغفرة وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دروشی پڑھ لیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، دوستو، جامع مسجد حنفیہ چکمرا ضلع شیخوپورہ میں جمعہ کے اجتماع میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بھائی سلیمان گجر صاحب اور ان کے دیگر رفقاء جنہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور دین اسلام کی خدمت اور دفاع اور محنت کے لیے ہمیشہ اللہ پاک قبول فرمائے رکھے. جمعہ کا وقت مختصر وقت ہوتا ہے، کسی بھی عنوان پر تفصیل کے ساتھ بات کرنا مشکل بات ہوا کرتی ہے. گزشتہ کئی دنوں سے ایک بات جس کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے عنوانات میں سے اس پر میں بات کرتا آ رہا ہوں. اس تھوڑے سے وقت میں وہی بات آپ کے گوش و گزار بھی کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کا مقام اللہ نے مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام بنایا ہے، اور جس طرح مقام نبوت واہبی مقام ہے، کسبی مقام نہیں، یعنی کہ اللہ کا عطا کردہ مقام ہے، اسی نے انتخاب کیا جس نے نبی اور رسول بننا تھا اسے نبی اور رسول بنایا. اسی انداز میں صحابہ کا بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے. مقام صحابیت بھی واہبی مقام ہے، کسبی مقام نہیں، اور اپنی محنت، کوشش، عبادت اور ریاضت سے کوئی صحابی نہ پہلے بن سکا ہے نہ آئندہ بن سکتا ہے. تو اللہ نے مقام صحابیت کے لیے جن افراد کا، جن نفوس کا انتخاب کیا وہ یقیناً اچھے ہیں تو ان کا انتخاب کیا. ہم اور آپ بازار سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں، کپڑا خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، پھل خریدنا چاہتے ہیں، تو اس دکان میں اچھی کوالٹی بھی ہوتی ہے، کمزور کوالٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی چیز کا انتخاب کریں. تو اللہ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کیا، اچھے لوگوں کا انتخاب کیا، کیونکہ اللہ کی ذات خود پاک و صاف ہے، سبحان ربی العظیم ہے. تو جب اللہ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے نقائص سے، تو اللہ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جن نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کیا وہ بھی معصوم بنائے گئے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا ان کو برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ بنایا گیا. تو جب ہم اچھی چیز خریدتے ہیں تو اللہ کی ذات خود پاک ہے، اچھے ہیں، تو انہوں نے بھی
اپنے پیغام کے لیے یا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا، ان میں کوئی برا نہیں ہے، کوئی ان میں برائی نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے 750 آیات میں یا 1200 سے زائد آیات میں بیان کیا ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا ایمان، تقوی، طہارت، امانت، دیانت اور ان کی سیادت اور قیادت و خلافت بھی، اس سب پر اللہ نے گواہیاں دی ہیں، تعریف کی ہے، توصیف کی ہے۔ اس لیے وہ تمام صحابہ اور ان صحابہ میں کا ہر نفس، ہر فرد جو ہے وہ قابل احترام، قابل تقلید، قابل قدر ہے اور قابل تعریف اور قابل توصیف ہے۔ لیکن اس کے باوجود بدبخت، بدباطن لوگ مختلف قسم کے روایات کو بہانہ بنا کر کے ان مقدس شخصیات پر تنقید کرتے ہیں، اور باقی صحابہ پر بھی بعض معاملات پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں کاتب وحی، خال المسلمین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ترین صحابی رسول ہیں۔ کیا آپ کی مقدس ذات پر جہاں اہل تشیع تنقید کرتے ہیں، وہاں پر بعض اہل سنت بھی غلط فہمی کی بنیاد پر اس صحابی رسول کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں دوسرے کا ذہن خراب کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ عموماً ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اگلا بندہ یا سمجھ جائے گا تو تب بھی، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو نشاندہی کر کے پھر بتایا جاتا ہے جی کہ وہ جو حضرت علی سے اختلاف ہوا تھا، ہماری مراد وہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کا حضرت معاویہ کے متعلق کیا خیال ہے۔ پھر ہمارے اہل سنت اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہیں کہ وہ اپنے عقائد و نظریات اور انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت العظام کے متعلق معلومات کم رکھتے ہیں، ذوق نہیں ہوتا، شوق نہیں ہوتا کہ بھی سیکھ لیا جائے، پتہ کر لیا جائے۔ تو جب حجام کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے، گاڑیوں بسوں میں بیٹھے ہوئے دشمن تبرہ کرتا ہے کسی صحابی پر یا بطور خاص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہم اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، یا تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی بکواس کر رہا ہے، تو یا پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، ہم خود شک میں پڑ جاتے ہیں شاید یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو اس وجہ سے پھر ایمان ہمارا بھی متاثر ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ گمراہ کن فتنوں سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ تو اس تھوڑے سے وقت میں اسی پر بات کرتا ہوں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ PhD لندن، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انگلینڈ کے کسی کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے مجھ سے بھی یہی سوال کیا کہ جی آپ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ چونکہ ماہر تھے، عالم تھے، محقق تھے، سوال کا مطلب وہ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری اسلامی زندگی پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا وہ جو حضرت علی سے اختلاف ہوا تھا وہی 5 سال کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہی جو اختلاف ہوا تھا وہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک پراپگنڈے کا انداز ہے۔ سوال یہ ہے کہ اختلاف چلو ہوا تھا، ہو گیا، تو آپ وہی کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو باقی سال ہیں، باقی خدمات ہیں، باقی فتوحات ہیں، باقی کارنامے ہیں، وہ کیوں نہیں پوچھتے؟ اس پر بات کیوں نہیں کی جاتی کہ کہیں ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کھل کے نہ سامنے آ جائے؟ اور وہ اختلاف کی بات تب کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالی جائیں۔ اب دیکھا جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی تقریباً 72 سال تھی۔
72 سالوں میں سے آپ کے 50 یا 52 سال ہیں جو اسلامی سال ہیں، جو آپ مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر مقام صحابیت پر فیض ہوئے، یا آپ کے 50 یا 52 سال بنتے ہیں۔ ان 50-52 سالوں کو چھوڑ کر وہ 5 سال اختلاف والے دہرانا، آپ خود اندازہ کر لیں کہ سوائے پراپگنڈے کے اور مخالفت یا شرارت کے اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی عظمت اگر سمجھنی ہے تو پورے اسلامی 50 یا 52 سالہ زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا، اس کی جھلک دیکھنا چاہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ وہ باقی صحابہ کی طرح صحابی رسول ہیں، اور میں نے ابھی بتایا کہ مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت ہے۔ کوئی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سبحان اللہ کا رواج نہیں آپ کی طرف ہے، زور سے کہیں یار۔ وہ مسئلہ یہی ہے کہ دوسروں کے ہاں بات ہو جائے تو کوئی بات ہو نہ ہو، بس ان کے لوگ اس معاملے میں بیدار ہوتے ہیں۔ وہ مجمع سے پوچھا بھی جائے نا بھی مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کیوں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن آواز لگائی ہے انہوں نے تو ہم نے سبحان اللہ کہہ دی۔ اور ہمارے ہاں سارا علم کھول کر کے سامنے رکھ دو تو بولتے نہیں ہیں کہ کہیں اس پہ ٹیکس نہ لگ جائے، پہلے مہنگائی سے پریشان ہیں لوگ۔ تو کوئی بات سمجھ آ جائے تو آپ بولیں گے تاکہ مجھے پتہ لگے آپ سمجھ رہے ہیں، تو تھوڑے وقت میں بہت ساری بات ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا مقام صحابیت جو مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ کی طرح اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور ان 50-52 سالہ زندگی میں سے چند سال حضرت معاویہ نے حضور کی صحبت میں گزارے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ کے بعد احرام کھولنے سے پہلے بال کاٹنے ہوتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا کہ کینچی لے کر میرے بال تراشیں۔ حضرت معاویہ نے حضور کے بال تراشے اور پھینک نہیں دیے، ان کو سنبھال کر کے رکھا۔ پھر ایک موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ میرے ناخن کاٹے۔ حضرت معاویہ نے حضور کے ناخن مبارک تراشے، ان کو بھی سنبھال کے رکھا۔ پھر چلتے چلتے ایک موقع آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت باقی صحابہ کی طرح کیا کرتے تھے، تو وضو بھی کرواتے تھے، باقی خدمات بھی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کر حضرت معاویہ کو دی کہ یہ آپ جو خدمت کرتے ہیں اس کے بدلے میں یہ آپ کا انعام ہے، یہ تحفہ ہے۔ ساری زندگی حضرت معاویہ نے اس چادر کو بھی سنبھال کے رکھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی، ناخن بھی، بال مبارک بھی حضرت معاویہ کے پاس ہے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چادر نبی علیہ السلام کی میرے پاس نشانی ہے، اسے میرے کفن میں شامل کرنا ہے، اور جب میری میت کو قبر میں آپ لٹائیں گے تو میرے چہرے پر، آنکھوں پر نبی علیہ السلام کے یہ بال مبارک ہیں، یہ ناخن مبارک ہیں، ان کو رکھنا ہے۔ امیر معاویہ آپ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کو بتاؤں گا کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، محبت کے تقاضے اعمال و کردار میں بھی میں نے پورے کیے، میری اسلامی خدمات بھی ہیں، لیکن محبت کی انتہا یہ ہے کہ میں نے آپ کے محبوب کے ناخن اور بال بھی سنبھال کے رکھے اور اپنے چہرے پر رکھ کر کے لایا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو جو معاویہ حضور کے ناخن سنبھال سکتے ہیں، کیا وہ حضور کا دین نہیں سنبھال سکتے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو بظاہراً دیکھیں نا ناخن تو چھوٹی سی چیز ہے، تو جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال بھی سنبھال کے رکھتے ہیں وہ نبی کا دین نہیں سنبھال سکتے؟ کہا جاتا ہے جی کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ بیٹھے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر نبوت والی چادر ڈالی اور اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل البیت، اللہ میری ازواج مطہرات تو حقیقی اہل بیت ہے ہی ہیں، لیکن میری درخواست ہے کہ میرے ان بچوں کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لیں۔ اللہ نے ان کو بھی اعزاز دے دیا۔
چادر حضور علیہ السلام کی حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرات حسنین کریمین کے اوپر ڈالی گئی، یہ کچھ دیر کے لیے چادر ڈالی گئی، تو ان کو اعزاز مل گیا، مقام مل گیا۔ جس معاویہ کے وجود پر 1443 سال گزر گئے، آج بھی آپ کے وجود پر حضور کی چادر پڑی ہے، قیامت تک پڑی رہے گی۔ اس معاویہ کا شان تجھے نہیں سمجھ آتا، اس کا مقام نہیں تجھے سمجھ آتا؟ تو کہتے جی حضرت علی کے مقابلے میں کیوں آئے تھے جی، یہ کیوں کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا؟ تو پوری 50 سالہ اسلامی زندگی کا مطالعہ کریں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو باقی صحابہ کی طرح آپ کی بھی پاک زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے۔ یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے مشورہ کیا، آپ جو اللہ کی وحی لے کے آتے ہو فلاں فلاں صحابی سے میں لکھواتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ سے بھی قرآن کی کتابت کرائی جائے، وحی لکھوائی جائے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت جبرائیل السلام نے کہا بالکل ان کو بھی ساتھ شامل کریں، اور یہ بھی بتایا کہ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، حضرت معاویہ قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے، لہٰذا اس کو کاتبین وحی میں ساتھ شامل فرمائیں۔ اب اس پہ بات کر دی جاتی ہے جی حضرت معاویہ تو بہت بعد میں اسلام لائے، تو قرآن اس وقت کہاں نازل ہوا، اور 2-4 خطوط نبی کے لکھے تھے، وہ تو حضور کے منشی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی تو اگر صدر وزیر اعظم کا منشی بن جائے تو پھولے نہیں سماتا، پاؤں قدم پر نہیں لگتے کہ میں فلاں کا منشی ہوں۔ تو حضرت معاویہ کے لیے کیا یہ کم اعزاز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشی ہے؟ آپ کے خطوط لکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط بھی وحی کا حصہ ہے، اس لیے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو کہتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو لکھواتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، لہذا وہ بھی وحی کا حصہ ہے، اور حضرت معاویہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کاتب وحی بھی ہے۔ اسی انداز میں ان 50 سالہ اسلامی زندگی میں سے جو حضور کے ساتھ حضرت معاویہ کا وقت گزرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کے ذریعے ہدایت کو عام فرما۔ پھر ایک موقع پر حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب حساب کا علم سکھا، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ پھر ایک موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ سواری پر سوار ہیں، سفر کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے پوچھا یا معاویہ ما یلینی منکا، اے معاویہ آپ کے وجود کا کون سا حصہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا قال بطنی، میرا پیٹ آپ کی کمر کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے۔ حضور نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ تو یہ متعدد دعائیں ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی کہ جو مانگتا ہے اللہ پاک وہ دعا قبول کرتے ہیں، وہ عطا کرتے ہیں، اور جو بات ترتیب سے ہٹ کے ہو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اپنے نبیوں کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ نہ مانگنا، میں نہیں دوں گا۔ ہم تو یوں مانگتے رہتے ہیں نا، جائز ناجائز چیزیں مانگتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا بھئی کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے، لیکن نبی جو مانگتا ہے اور ترتیب سے ہٹ کے ہو اللہ منع بھی کر دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے کہ سیلاب میں ڈوب رہا ہے، تو یا اللہ میرا بیٹا اس کو بچا لے، اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں، دعا نہ مانگے، ہاتھ نیچے کریں، یا اللہ میرا بیٹا ہے، میری بیوی نے جنا ہے، اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ اور ہے، آپ کا عقیدہ اور ہے، آپ کا بیٹا کہاں سے آیا، لہٰذا نہیں دوں گا، ہاتھ نیچے کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں اپنے چچا کے لیے، اسے کئی بار دعوت دے چکے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، جنت میں چلا جائے گا، اللہ راضی ہوگا، آخرت بن جائے گی۔ چچا کہتا ہے بھتیجے مانتا ہوں تو سچا، تیرا دین سچا، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، قوم کے سامنے ناک کٹ جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا چل میں تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ تجھے جنت میں بھیجیں گے، معاف کر دیں گے۔ جبرائیل تشریف لے آئے، فرمایا محبوب اللہ کہتے ہیں رسول اپنی جگہ پر، اصول اپنی جگہ پر، اسے اگر جنت میں بھیجنا ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہ نہیں کہ آپ دعا کریں گے جنت میں چلا جائے گا،
چچا سے کہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ابو بکر کی طرح کلمہ پڑھیں، عمر کی طرح ایمان لائیں، عثمان کی طرح ایمان لائیں، علی کی طرح ایمان لائیں اور صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو ہدایت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت میں بھیج دے۔ فرمایا نہیں مانگنا، نہیں دوں گا، مت مانگنا، میں نہیں دوں گا۔ چچا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے منع کر دیا کہ نہیں مانگنا۔ یہی اللہ کے پیغمبر ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بادل نہیں بھی ہے تو بارش برستی ہے۔ یہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رات کو عمر کو مانگا اسلام کے غلبے کے لیے، صبح رب نے لا کر جھولی میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مسلمان ہے، صحابی رسول ہیں، درخواست کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مجھے بددین سمجھتی ہے، مارتی ہے، دعا کرے نا اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے، مسلمان ہو جائے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ اٹھ کے چل پڑے، آمین تو کہو، کہا میں دیکھتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جو ماں جوتوں سے استقبال کرتی تھی وہ سینے سے لگا کر کہتی ہے بیٹے مجھے حضور کی خدمت میں لے جا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو میرے آقا نے جو مانگا رب نے دیا، جہاں ترتیب سے ہٹ کے تھا منع کر دیا، نہ مانگنا نہیں دوں گا۔ اگر معاویہ معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت کے معاذ اللہ دشمن تھے، یا انہوں نے نبی کے دین میں گڑبڑ کی جیسے گلی کوچوں میں یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، تو اللہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، نہ کوئی سپورٹ چاہیے تھی، نہ ووٹ چاہیے تھے، نہ ہی نوٹ چاہیے تھے، کوئی اللہ کی مجبوری نہیں تھی۔ اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے اللہ سے مانگا تو جو مانگا اللہ نے دیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ حضرت معاویہ کو جتنا اعزاز ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسی معاویہ کے لیے وہ 50 سالہ 52 سالہ اسلامی زندگی میں سے یہ حصہ ہے، آپ کی سکی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، میرے اور آپ سب مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حضرت معاویہ اپنی بہن سے ملنے ان کے گھر چلے گئے، آرام کر رہے تھے، آپ کی بہن ام حبیبہ اپنی انگلیوں سے حضرت معاویہ کے زلفوں میں کنگا کر رہی ہیں۔ اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا تو پوچھا ام حبیبہ اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ جی آقا ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، میں بھی محبت کرتی ہوں۔ فرمایا آپ تو بہن ہونے کی وجہ سے محبت کر رہی ہیں، جبکہ یہ معاویہ وہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ پیار کی باتیں نہیں بتاتے تاکہ لوگ حضرت معاویہ سے مانوس نہ ہو جائیں، محبت نہ کرنے لگ جائیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب 50-52 سالہ اسلامی زندگی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے 2.25 سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرے۔ اس دور میں بھی بے شمار آپ کی خدمات ہیں، کارنامے ہیں۔ ان میں سے ایک بات، مسیلمہ کذاب جس نے حضور کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کے خلاف اعلان جہاد کیا، جنگ یمامہ ہوئی، بہت سارے صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، 1200 کے لگ بھگ۔ اس بدبخت کو جہنم واصل جو کیا گیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اس پر پہلا حملہ حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالی نے کیا، اس ہتھیار کے ساتھ کیا جس ہتھیار سے اسلام لانے سے پہلے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو واشی بن حرب نے شہید کیا تھا۔ اب حسرت تھی دل میں کہ وہ غلطی ہو گئی، اس کی قضا گویا کہ نبی کے دشمن کو جہنم واصل کرنے کا وار کر کے حضرت واشی نے پوری کی۔ دوسرا وار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی نے کیا اس میں مسیلمہ کذاب پر، اور تیسرا وار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کا ہوا جس کے ذریعے وہ نبی کا دشمن جہنم واصل ہوا۔ یہ حضرت معاویہ کا کارنامہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ان چیزوں کو نہیں قوم کو بتایا جاتا کہ آپ نے یہ بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔
قرآن پاک آپ نے لکھا ہے نبی کے دشمن کو جہنم واصل کیا ہے. بیت اللہ شریف کا سب سے پہلے غلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے بیت اللہ شریف کے اوپر ڈالا ہے. یہ ممبر رسول جو ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بنوا کر کے ساگون کی لکڑی ہندوستان یا دیگر ممالک سے منگوا کر کے مسجد نبی میں نصب کیا ہے. اس انداز میں دیگر آپ کی سیاسی سماجی دینی بہت ساری خدمات بہت ساری فتوحات ہیں, لیکن ایک اختلاف کا بہانہ بنا کر کے ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا. انہی 50 یا 52 سالہ اسلامی زندگی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے 11 سال حضرت عمر کے ساتھ گزرے. ان 11 سالوں میں بھی بہت ساری خدمات ہیں, وقت نہیں ساری تفصیلات میں جایا جائے. ان میں سے ایک بڑی خدمت حضرت عمر کے دور میں یہ ہے, ایک قلعہ ہے, شہر ہے جس کو کیساریہ شہر کہا جاتا ہے. 300 بازار ہیں, 1 لاکھ اس کی پولیس ہے. اتنا بڑا علاقہ ہے. کئی صحابہ کوشش کر رہے ہیں کئی دنوں سے اس کو فتح کیا جائے, فتح نہیں ہو رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کی ڈپٹی لگائی, آپ یہ قلعہ فتح کر کے دیں. چنانچہ حضرت معاویہ بڑے, اللہ کی توفیق سے آپ نے چند دنوں میں اس قلعے کو فتح کر کے وہاں اسلام کے پرچم لہرا دیے. جب یہ آپ کی خدمات سامنے آئیں, حضرت عمر نے شاباش دی. حضرت معاویہ فرمانے لگے ایک اور چیز کی اجازت چاہتا ہوں, اجازت دیں بحری بیڑا بنا کر سمندر کے اس پار جو انسانیت رہتی ہے اس تک دین کا پیغام پہنچاؤں اور جو نہ مانے ان کے خلاف جہاد کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات تو اچھی ہے, لیکن ابھی نہ حالات اجازت دیتے نہ وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, لہذا ابھی صبر کریں. وقت گزرتا گیا, حضرت عمر شہید ہو گئے. حضرت عثمان کا دور آ گیا. حضرت معاویہ کی اسلامی 50-52 سالہ زندگی میں سے 12 سال حضرت عثمان کے ساتھ آپ کے گزرے. اس میں بھی آپ کی خدمات ہے, فتوحات ہے, تفصیلی واقعات ہیں, جن میں سے اہم واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان سے اجازت چاہی, اب اجازت دے میں بحری بیڑا بنا کر اس پار دین کی بات پہنچاؤں. حضرت عثمان نے فرمایا اجازت ہے لیکن وسائل میرے پاس نہیں ہیں. حضرت معاویہ نے کہا اس کا انتظام میں خود کر لوں گا, آپ کی اجازت ہوگی, جزاک اللہ. اپنی فوجوں کو لگا کر 6 مہینے تک افریقہ کے جنگلات کٹوائے, بحری بیڑا بنایا, اس کے اوپر 500 کشتیاں بنا کر کے سوار کی اور علاقہ بھر کے علماء اور قراء کو بلایا کہ اس کام کے لیے میدان میں آپ نے ہی نکلنا ہے. اس دور میں تو ہر مسلمان جہاں نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, سارے مسلمان یہ عمل کرتے تھے, وہاں جہاد کے لیے بھی سارے نکلا کرتے تھے. اب تو یہ تفریق ہو گئی ہے نا کہ تبلیغ والے نے تبلیغ میں جانا ہے, سپاہ صحابہ والے نے سپاہ صحابہ میں صحابہ کی بات کرنی ہے, ختم نبوت والے نے جناب ختم نبوت کے لیے اپنی جماعت میں رہ کر بات کرنی ہے, جہاد والوں نے مجاہدین نے اپنی جگہ پر رہ کر جہاد کرنا ہے. یہ ہمارے دور کی تفریق ہے. حضور کے دور میں صحابہ یہ سارے کام کیا کرتے تھے, دعوت و تبلیغ بھی, تعلیم و تدریس بھی, تحریر اور تصنیف بھی اس دور کے لحاظ سے, اور پھر جہاد میں بھی یہی صحابہ جاتے, دعوت و تبلیغ کے لیے بھی یہی جاتے, ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے. جیسے ابھی میں نے بتایا جنگ یمامہ ہوئی, وہ گویا کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھی. یہ سارے کام صحابہ خود کیا کرتے تھے کیونکہ یہ سارے شعبے دین کے شعبے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے کہا یہ تمام علماء قراء آ جائیں, ان کو جہاد کے لیے بھیجنا ہے. اس سے پتہ لگا کہ ہر معاملے میں علماء ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے آئے ہیں, اور یہ انہی کی ذمہ داری ہے انبیاء کے بعد. تو خیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے ان علماء کو قراء کو بلایا. انہوں نے کہا جی ہم جہاد کے لیے تو تیار ہیں, لیکن پیچھے گھروں کا کیا ہوگا, یعنی کہ اخراجات کا مسئلہ ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے آپ سب کے گھروں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا ہے, آپ جتنا عرصہ جہاد میں رہیں گے آپ کے گھر میں خرچہ پہنچتا رہے گا. تو وہ صحابہ اور اس میں دیگر مسلمان تابعین بھی تھے, وہ سب چلے, ان کشتیوں میں سوار ہوئے سمندر میں, اور پھر اس پار جہاد کیا. اور اسی جہاد اور انہی فتوحات کا نتیجہ ہے آج آپ کے پاکستان میں یہ اسلام ہے. یہ حضرت معاویہ اور باقی صحابہ کی محنتوں سے یہاں تک یہ بات پہنچی. آپ کو تو یہ بتایا گیا نا کہ مسٹر جناح صاحب نے پاکستان بنایا, اچھی بات ہے, میرے اور آپ کے بڑوں کی قربانیاں بھی ہیں, خون بھی لگا ہے,
جب اسلام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں پاکستان میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اسلام لے کے آئے. ہم ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ بھی صحابہ کی اولاد میں سے تھے لیکن وہ بہت بعد میں آئے, 1 صدی بعد آئے, 92 میں تشریف لائے, جبکہ پاکستان کی دھرتی پر اسلام سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سن 16 ہجری سے لے کر حضرت معاویہ کے دور سن 42-43 ہجری تک سب سے پہلے یہاں صحابہ دین اسلام لے کے آئے. کراچی کے کھٹھٹا کے قبرستان میں صحابہ آرام فرمائیں, شکارپور میں 5 صحابہ کی قبریں ہیں, سکھر روڑی کے علاقے میں 7 صحابہ کی قبریں ہیں, ڈیرہ نواب بہاولپور کے 7 صحابہ کی قبریں موجود ہیں, اور ملتان بکھر میں 1 صحابی کی قبر ہے. لکی مروت میں صحابہ آرام فرما ہیں. پشاور بنو کو ہاٹ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجوں نے فتح کیا تھا, اور پجنگی روڈ اصحاب بابا جہاں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے پشاور میں, وہاں آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 صحابہ آرام فرمائیں. وہ پاکستان میں تجارت کے لیے یا سیاست الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے, مری سوات کلام بحرین کا معاذ اللہ سیر کرنے نہیں آئے تھے, وہ پاکستان میں آئے تھے دین اسلام کا پیغام لے کر. آج آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے, باہر نکلتے ہیں, مقامی تبلیغی جماعت کے دوست کھڑے ہیں, آؤ بھئی جماعت آئیے, مسجد میں دین کی بات ہوگی, نماز پڑھو. یہی بات اگر آپ تصور میں 14 سال پیچھے لے جائیں, آپ کے دروازے پر دستک ہے, باہر نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی رسول کھڑا ہوا نظر آئے گا. کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, یہ کلمہ ہے, یہ قرآن ہے, یہ دین ہے, اسلام ہے, آپ تک لے کے آئے ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا, میرے دین کی 1 آیت یا 1 روایت تم تک پہنچے, اسے رہتی دنیا تک تم نے پہنچانا ہے. لہٰذا یہ پیغام نبی کا لے کر, اللہ کا قرآن لے کر کے آئے ہیں. تو یہ صحابہ کرام ہے, اور یہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے میں نے بتایا حضرت معاویہ کی فوجیں آئیں, ان کے دور, ان کی خدمت سے آج یہ پاکستان میں مسجدیں, مدرسے ہیں, اور علماء ہیں, اور حفاظ ہیں, قراء ہیں, داڑھی ہے, پگڑی ہے, ماں بہن بیٹی بیوی کا فرق ہے, حلال حرام کا فرق ہے, شرم و حیا موجود ہے, پردہ موجود ہے, قرآن موجود ہے. یہ کیا ہے, یہ کون لے کے آیا ہے؟ یہ ساری خدمات صحابہ کی ہیں, حضرت معاویہ کی ہیں. اور جن کی اتنی بڑی خدمات ہیں, اس ساری خدمات کو بلا کر کے بس دماغ میں بات بٹھائی جاتی ہے. جی حضرت معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں کیوں آئے تھے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے نا بات کا؟ اب یہ 50 یا 52 سالہ اسلامی زندگی کو چھوڑ کر صرف اختلاف کے دنوں کو جب گنیں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہوگی نا. اور جب ساری خدمات کو سامنے رکھو گے تو خوبصورت منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے, میں تھوڑی تھوڑی جھلک دے رہا ہوں. اب اختلاف کے دور کی بات سن لیں کہ حضرت معاویہ کی اسی 50-52 سالہ اسلامی زندگی میں سے یہ حضرت عثمان کا دور میں بتا رہا تھا, بحری بیڑا بنایا اور جہاد کیا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے, اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا, جو بحری بیڑا بنا کر سمندر کے پار لوگوں تک دین پہنچائے گا, جہاد کرے گا, وہ لشکر بھی, اس کا سپہ سالار بھی, میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں کہ ان پر جنت واجب ہے. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے یہ لشکر کس کا تھا اور اس کا سپہ سالار کون تھا. جن کو بات سمجھ آئی وہ زبان سے نام لے. کون تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے. یہ اگر مسلمانوں کو یاد نہیں ہے نا, اللہ معاف فرمائے, تو کوئی بات نہیں, آپ انگریز سے جا کے پوچھیں, انگریز سے جا کر پوچھیں. ایڈورڈ گبن نے ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلامی فتوحات پر کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے. انگریز کو پتہ ہے کہ معاویہ کی خدمات کیا ہے, مسلمان کو بس شیعہ نے بتایا جی نام نہیں لینا, بچہ بیمار ہو جائے گا, یہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے, اہل بیت کے دشمن تھے. بس جو بکواس اس نے کی وہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئی. جو معاویہ کی شان قرآن حدیث بیان کر رہا ہے, جو خدمات ہیں وہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. اب اختلاف کے دور کی بات دیکھ لیں. اب اس اسلامی 50 یا 52 سالہ حضرت معاویہ کی زندگی میں سے حضرت علی کا دور آ گیا. اب اس دور میں معنی کے اختلاف ہوا, مد مقابل آئے, تلواریں نکلی, دونوں طرف کے مسلمان شہید ہوئے, لیکن وجہ کیا بنی؟ سبب تو دشمن بنا ہے نا, سبائیوں نے ان کے غلط فہمیاں ڈالی تھی. حضرت عثمان کو شہید کیا, اور حضرت معاویہ کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو پکڑو, سزا دو. یہ مطالبہ کوئی ناجائز نہیں, کوئی غلط نہیں. حضرت علی بھی فرماتے تھے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے تھوڑا استحکام پیدا کرنے دو, حالات کو کنٹرول کرنے دو, ایک ایک کو چن کر کے پھانسی پر لٹکائیں گے.
لیکن بات بڑھ گئی، دشمن نے فائدہ اٹھایا، دونوں طرف سے تلواریں نکل آئی، لڑائی ہوگی، بندے شہید ہو گئے۔ اس سارے اختلاف کے باوجود بھی اگر اختلاف کے دور ہی کی بات کرنی ہے حضرت معاویہ کے لیے، تو اس اختلاف کے باوجود بھی پیار کی بات کرنا، لڑائی ہوئی مان لیا، اختلاف ہوا کسی کو انکار نہیں، کیا دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئیں؟ کیا دلوں میں عداوتیں پیدا ہو گئیں؟ علی اور معاویہ میں دوریاں پیدا ہو گئیں؟ نہیں۔ رومی بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کو کہ مجھے پتہ لگے آپ کا حضرت علی سے اختلاف ہے، میں اپنی فوجیں بھیجتا ہوں، دونوں مل کر حملہ کرتے ہیں، پورے اقتدار پر قبضہ کریں گے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ ہوتا کوئی پاکستانی سیاستدان صبح کسی جماعت میں، شام کو کسی پارٹی میں، حکومت لینی ہے، سیٹ لینی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب تو ہم خود بھی ایسا کرتے ہیں، رات کو فیصلہ کچھ ہوتا ہے، صبح جنگ جا کر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے لڑنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں، بھائی تمہیں جنگوی صاحب نے کفر سے لڑنا سکھایا تھا، تم آپس میں لڑنے لگ گئے ہو۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے، اختلاف کے باوجود حضرت معاویہ نے اس رومی بادشاہ کو جواب میں یہ نہیں کہا کہ سر جناب محترم میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرے بھائی ہیں، یوں نہیں جواب دیا۔ اس کافر بادشاہ کو جواب دینے میں حضرت معاویہ نے پہلا جملہ یہ استعمال کیا، اور رومی کتے، اور رومی کتے، خبردار اگر تو یا تیری فوجوں کا قدم میرے چچا زاد بھائی حضرت علی کی طرف بڑھا تو علی کا سپاہی بن کر تیرے مقابلے میں جو آئے گا سب سے پہلے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ تجھے اختلاف بتایا گیا، یہ پیار نہیں بتایا گیا، یہ معاویہ کا علی پر اعتماد نہیں بتایا گیا۔ اور حضرت علی کا جذبہ دیکھیں کیا ہے، جنازے ہونے لگے، جو لوگ دونوں طرف شہید ہو گئے تو کسی نے کہہ دیا یہ معاویہ کے گروپ کے لوگ مر گئے، ان کو ادھر کرو، ہم نہیں ان کا جنازہ پڑھتے۔ حضرت علی نے فرمایا خبردار، یہ ہماری اسلامی بھائی ہیں، یہ کوئی مشرک یا منافق نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، یہ تینوں لفظ روایات میں موجود ہیں، یہ نہ مشرک ہے، نہ فاسق ہے، نہ منافق ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، میں سب کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اسی موقع پر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا جو نہج البلاغہ نہج البلاغہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کیا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ کا رسول ایک ہے، میرا اور معاویہ کا اس کتاب قرآن پر ایمان ہے جو لا شک و لا ریب کتاب ہے۔ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قابل غور کہ نہ میں علی معاویہ سے ایمان میں زیادہ ہوں، نہ معاویہ ایمان میں مجھ علی سے زیادہ ہے۔ وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو اپنا ایمان بھی حضرت معاویہ کے ایمان کے برابر بتا رہے ہیں، اگرچہ ہم قرآن و سنت کے دلائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے درجہ کے صحابہ میں مانتے، لیکن حضرت معاویہ کے لیے یہ بھی نہیں کہنا گوارا کرتے کہ معاویہ کو علی کی محفل کے جوتوں میں جگہ مل جائے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی جلیل القدر ہے، ان کا احترام بھی آقا نے سکھایا ہمیں، اکرموا صحابی فإنہم خیارکم۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں حضرت علی ان جذبوں کا اظہار کر رہے ہیں، میرا اور معاویہ کا رب ایک، رسول ایک، قرآن ایک، اور ہم دونوں کا ایمان نہ میں ان سے زیادہ ہوں نہ وہ مجھ سے زیادہ ہیں۔ اختلاف صرف حضرت عثمان کے قاتلوں پر ہے، تو حضرت علی حضرت معاویہ کے لیے اس جذبے کا اظہار کریں، حضرت معاویہ حضرت علی کے لیے اس محبت کا اظہار کرے، اور تو کہ جی اختلاف ہو گیا، لڑائی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، ماں والدین اولاد میں اختلاف ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کو ایشو بنا کر کے اچھالا جا رہا ہے، ان کی فتوحات کو دیکھا جائے، خدمات کو دیکھا جائے۔ اسی طرح چلتے چلتے اگلا دور آ گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50-52 سالہ اسلامی زندگی میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر آگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اب 14 سال کے بعد تکلیف تجھے ہے کہ معاویہ علی کے مقابلے میں کیوں آئے، جبکہ آپ کے بیٹے حسن و حسین حضرت معاویہ کو پیغام بھیج رہے ہیں، چچا یہ بدبخت جو ہمارے گرد ہے یہ ہمیں چین سکون نہیں لے بیٹھ کر کے آپ کو خلیفہ ماننا چاہتے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت سے دستبردار ہو کے خلافت ان کے حوالے کی، انہیں مقتدا پیشوا اور خلیفہ مان لیا۔ پاس حضرت حسین بیٹھے تھے، ان سے بھی کہا بھائی اٹھو بیعت کرو، ایک اور صحابی تھے، کہا اٹھو بیعت کرو۔ وہ امام مان رہے ہیں
کہ میرے ابا سے اختلاف ہوا تھا تو اصولی اختلاف تھا نا، ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، وہ معاویہ کو علی کے بیٹے امام مان رہے ہیں اور تو اسی علی کا نام لے کر کے معاویہ کو گالیاں نکالتا ہے، تنقید اور تبرہ کرتا ہے۔ اب یہ 5-6 ماہ گزرے، حضرت حسن فوت ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے حضرت معاویہ کے ساتھ 19 سال گزارے۔ 19 سال کو تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ ان پورے 19 سالوں میں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت معاویہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ پیار و محبت ہے، بچوں کی رشتہ داریاں ہیں، شادیاں ہیں، وظائف لے رہے ہیں حضرت حسین حضرت معاویہ سے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان میں تو کوئی تفریق نہیں تھی۔ 14 سال کے بعد کہتے ہیں جی ان کو بڑا مسئلہ تھا، جی تجھے مسئلہ ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ رحماء بینہم کی جیتی جاتی تصویر تھے، عملی تصویر تھے۔ تو میں نے بتایا اپنی گفتگو کا خلاصہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اختلاف کی باتوں کو چھیڑ کر نئی نسل کے ذہن میں ان کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے کہ جی وہ حضرت علی سے جو 5 سال اختلاف کے گزرے ہیں۔ میں نے مختصر جھلک دے دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی 50 یا 52 سالہ اسلامی زندگی ہے جس میں آپ کی خدمات بھی ہیں، اور بے شمار خدمات ہیں جن میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ وہی فتوحات ہوتے ہوتے آپ کے پاکستان تک دین اسلام پہنچا۔ اس میں بنیادی کردار باقی صحابہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے میرے بھائی آپ خود بھی اور اپنے بچوں بچیوں کو گھروں میں صحابہ کے تذکرے کر کے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے کر کے ان کو صحابہ سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کروائیں، صحابہ کی محبتیں پیدا فرمائیں۔ خود بھی صحابہ کے تذکروں کو پڑھیں پڑھائیں تاکہ دشمن جس پراپگنڈے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، پہلے تو تھا نا کسی کتاب میں کسی مجلس میں کوئی تنقید کر دی، کسی کو پتہ لگا کسی کو نہیں پتہ لگا۔ اب موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں بے حیائی عام ہیں وہاں ہمارے ایمان پر حملے بھی ہو رہے ہیں۔ دشمن دن رات محنت کر رہا ہے۔ ابھی چند دن کی بات ہے، اسلام آباد میں، بات ختم کرتا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کے ایک سکول میں، پرائیویٹ سکول میں، ایک چھوٹی بچی دوسری بچی کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم روز اپنی ابا کی پریشانی پیش کرتی ہو کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کام نہیں ملتا، تو میں نے گھر میں تمہارے ابو کا تذکرہ کیا ہے تو میرے ابو نے آفر کی ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں، اپنے ابو سے بات کریں، نوکری بھی مل جائے گی، کاروبار بھی ملے گا، راشن بھی ملے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ابو سے بات کر لیتی ہوں، اس سے اچھا اور کیا، ہم مجبور ہیں، آپ تعاون کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس نے کہا لیکن ایک بات ہے کہ ہم قادیانی ہیں، تمہارے ابو کو قادیانی ہونا پڑے گا۔ یہ بھی 2 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک سکول کی رپورٹ ہے، روز مرہ بچوں کے ذریعے دوسرے بچوں کے ذہن قادیانی، شیعہ، ہندو، سکھ یہ خراب کر رہے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر۔ وہ یہ نہیں کوئی اعلان کر کے کہے گا جی کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، قادیانی ہو گیا ہوں، عیسائی ہو گیا ہوں، سکھ ہو، یہ نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں لگے گا ایمان کدھر گیا۔ ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر عقائد و نظریات کو خراب کیا جائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر عیسائیت جنم لے رہی ہے، ہمارے گھروں میں یہودیت جنم لے رہی ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ کے اندر رافضیت جنم لے رہی ہے، قادیانیت جنم لے رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اس لیے نظر رکھیں، یہ چیزوں کا پوچھا جائے گا، قبر میں سوال ہے، آخرت میں سوال ہے۔ جب نبی علیہ السلام، اہل بیت عظام، صحابہ اکرام کی محبتوں کو پڑھو گے، گھروں میں پڑھاؤ گے، عام کرو گے، تو انشاءاللہ یہ نسبتیں ایسی قائم رہیں گی کہ گمراہ کن فتنے آپ کے ایمان کو خراب نہیں کر سکیں۔ اس پہ محنت کریں گے۔ عموماً کہا جاتا ہے نا بچے کا نام معاویہ رکھو تو کہتے جو جی بڑا پارا نہ ہے جی، بچہ بیمار ہو سی، بھئی ہم نے تو بمبار دیکھے، معاویہ نام کے بیمار تو کوئی نہیں دیکھا۔ بمبار سے مراد یعنی کہ صحت مند ہم نے دیکھے۔ کس نے آپ کو کہا کہ معاویہ نام رکھیں گے تو بچہ بیمار ہوگا؟ یہ دنیا بھری پڑی ہے اس نام سے۔ ہاں دشمن کا پراپگنڈا تھا کہ ملتان میں ہمارے دیوبند کے بزرگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جلسہ رکھا، تو اپنے لوگوں نے آ کر کے سٹیج اکھاڑ دیا، کناتیں اکھاڑ دی تھی، کس متنازع شخصیت کے نام پر جلسہ کر رہے۔
مولانا کرواز شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شہداء اکابر کو اللہ جزائے خیر دے، محنت ہوئی ہے۔ اب الحمدللہ ہر شہر میں آپ کو سینکڑوں معاویہ مل جائیں گے۔ کراچی میں ان دنوں میں فارم فل ہو رہے ہیں، معاویہ نام کے مقابلہ چل رہے ہیں، اول دوم سوم آنے والوں کو انعام دیا جائے گا، 21 تاریخ کو مقابلے کا رزلٹ ہے۔ اتنے معاویہ ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا جی وہ معاویہ نام ٹھیک نہیں جی، معنی ٹھیک نہیں، ابھی وقت نہیں میں اس تفصیل میں جاؤں، اتنا بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، کان یغیر الاسم القبیح، جو شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اس کا نام ٹھیک ہوتا، رہنے دیتے، غلط ہوتا تو بدل دیتے۔ بے شمار مثالیں حدیث کی کتابوں میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تھا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ یا کعبے کا غلام۔ حضور نے اسلام لائے تو حضور نے نام بدل کر کے عبداللہ نام رکھا۔ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام تھا عاصیہ، پیدا ہوئی حضور کو خوشی سے بتایا، حضور نے دعائیں دی، نام پوچھا عاصیہ عین الف صاد یا ہا، ایک الف سین والا عاصیہ ہے وہ نہیں، عین الف صاد یا ہا، اس کا معنی بنتا ہے نافرمان۔ حضور نے فرمایا انتی جمیلہ، اس کا نام جمیلہ رکھو، جمیلہ کا معنی خوبصورت ہے۔ حسن پیدا ہوئے، ابا علی نے حرب نام رکھا، حرب کا معنی ہے جنگجو، حضور نے بدل کر حسن رکھا۔ پھر حسین کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا، حضور نے بدل کر حسین رکھوایا۔ حسن حسین کا معنی خوبصورت، حسین و جمیل۔ تو معاویہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو نام غلط تھا، معنی غلط تھا، تو حضور نے بدلا کیوں نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے جی حضور نے ٹرخا دیا ہوگا، معاذ اللہ، چھوڑو بھائی استغفر اللہ، نہیں، صرف معاویہ نام کے نہیں، حضور کے صحابہ میں 17 معاویہ ہیں۔ کتنے معاویہ ہیں؟ اور حضور کے عزیزوں میں 10 معاویہ ہیں۔ معاویہ بن الحارث نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کا نام ہے۔ معاویہ بن مروان حضرت علی کے داماد کا نام ہے۔ معاویہ بن ساسا، معاویہ بن سعید الکندی امام جعفر صادق کے 2 شاگردوں کا نام ہے۔ حضور کے عزیزوں میں 10 معاویہ، صحابہ میں 17 معاویہ۔ نہ نبی کو نام برا لگا، نہ علی کو برا لگا، نہ حسن کو برا لگا، نہ حسین کو برا لگا۔ 14 سال کے بعد اس کو برا لگا، اس لیے کہ اس کے اپنے دماغ میں خرابی ہے، وہاں خرابی نہیں ہے، اس لیے یہ نام رکھو گے ہر گھر میں کم از کم ایک معاویہ ہونا چاہیے، پھر اس کی آپ برکات دیکھیں گے، اللہ کی مدد نصرت دیکھیں گے۔ ایک سوال آیا، کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ آنا ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ ایک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا اور اس کے نے طواف کیا ہو جی وہ فلاں عمرہ کرتا تھا، فلاں طواف کرتا تھا، تو طواف ایمان کی دلیل نہیں۔ ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا لازمی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمان جو آپ کو بچوں کو نماز کی کتاب میں سکھایا جاتا ہے نا، یہ ہے ایمان۔ یہ ابو طالب نے کسی جگہ پر پڑھا ہو تو اس کا ثبوت لے آئیں میرے پاس، اس سے آپ کے سوال کا جواب خود مل جائے گا کہ وہ کیا تھے، ٹھیک ہے۔ نکاح پڑھانا اسلام لانے سے پہلے نکاح جو ہوتے تھے ایجاب و قبول ہے، گواہ ہے، اس میں خطبہ یا وہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نکاح پڑھانے والا مسلمان تھا، نکاح تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس انداز میں۔ تو اس لیے یہ نکاح پڑھانا دلیل اسلام کی نہیں ہے، اسلام کی دلیل آمنت باللہ و ملائکتہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے، کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شہادت ہے۔ اس کا ثبوت کہیں ہے مستند روایت میں تو ہمارے پاس لائیں، ہم اس پر غور کر لیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔